بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس میں 382 اور آج سورۃ المومنون کی دو آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 102 اور 103، 102 and 103۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لوگ ترجمہ اور ترجمہ کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فمن چنانچہ وہ شخص کے ثقلت بھاری ہو گئے، موازینہ اس کے پلڑے، فاولئک ہم تو وہی لوگ ہیں، المفلحون فلاح پانے والے، ومن اور وہ شخص کے خفت ہلکے ہو گئے، موازینہ اس کی نیکیوں کے پلڑے، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے خسروا خسارے میں رکھا، انفسهم اپنے آپ کو، فی جہنم خالدون وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے تو وہی وہ لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دو آیتوں میں تین باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی ہوں گے جو کامیابی پائیں گے۔ دوسری بات، جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا۔ تیسری بات، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بزرگان محترم، قیامت کے دن کا اہم ترین مرحلہ وہ ہے جہاں ساری انسانیت کے اعمال اور اقوال کا حساب اور کتاب ہوگا، اور اس حساب کے لیے میزان عدل قائم کیا جائے گا، انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی۔ جس طرح دنیا میں ترکاریاں، میوے اور غلے اور سونے اور چاندی تولے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں میزان عدل کے بارے میں یوں کہا گیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم میزان قائم کریں گے، انصاف کی میزان عدل قائم کریں گے قیامت کے دن، اور کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اس میزانی ترازو کے پلڑوں کے بھاری یا ہلکے ہونے کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ بھاری ہوگا تو نیک انجام، اور ہلکا ہو گیا تو برا انجام، اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے ان کا، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا انجام بتلایا گیا۔ سب سے پہلے ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی جن کے نیک اعمال بکثرت ہوں گے، اور ان نیک اعمال کو جب تولا جائے گا تو ان کے نیکیوں والا پلہ بھاری اور وزنی ہو جائے گا، اور جن کا پلہ بھاری ہوگا وہاں وہ لوگ قیامت کے دن کامیاب کہلائیں گے، اور جن بد نصیب لوگوں کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں ڈالا تھا، جن کی نیکیاں ان کی برائیوں پر غالب آ گئی۔ سمجھ جائیے کہ ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ اپنے مطلوب اور مقصود کو پانے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ دوزخ سے نجات پا گئے اور جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہو گئے، اور جن کی برائیاں ان کی نیکیوں پر غالب آ گئیں، بس یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں پڑ گئے، ہلاک ہو گئے، اور مومنوں کی اس خصوصی منزل اور مرتبے کے پانے سے محروم رہ گئے۔ اور ایسے محروم لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ دوزخ کے باسی ہوں گے، دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے بن جائیں گے۔ میزان عدل کے سلسلے میں قرآن مجید کی دیگر آیات میں تذکرہ موجود ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 میں کہا گیا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس روز وزن بھی واقع ہوگا، یعنی اس روز کا تولا جانا یہ حق پر مبنی ہوگا، بس جس کا پلہ بھاری ہوگا یہی وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 105 میں کافروں کے بارے میں کہا گیا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا کفر کیا اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، بس ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ہم قیامت کے دن ان کے عمل کو تولیں گے نہیں، ان کے اعمال اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ ان کو تولا جائے۔ سورۃ القاریہ کی آیت نمبر 10 میں کہا گیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یعنی جن کا پلہ بھاری ہوگا وہ تو خوش و خرم ہوں گے، اور جن کا پلہ ہلکا ہو جائے گا تو ان کے لیے خرابی ہی خرابی ہے، دوزخ دہکتی آگ ان کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے، اور کل قیامت کے دن ہمارے اعمال جب تولے جائیں تو ہمارے نیک اعمال کا پلہ بھاری بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔